وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی حالت کو قیامت کے دن جو ہوگی وہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سب کو بیان کرنے کا مقصد عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ جو ہے اس کو پڑھ کر، اس بات کو سن کر وہ وقت آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کر لیں۔ اس لیے اللہ قیامت کے حالات کو جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں، اللہ اس کو قرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھے اور یہاں پر بھی وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب کہ جو لوگ آپ کی بات کو سن کر فوراً انکار کر دیتے ہیں اور آپ کی بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ ان کو جتنی مرضی بڑی دلیل دیں وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں جھوٹ ہے، اور اگر وہ دلیل لوگوں پر اثر کرے تو لوگوں کو کہتے ہیں یہ جادو ہے، اس لیے اثر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی باتیں کرنے والے، تکبر غرور کرنے والوں کو کاش تم میرے سامنے جب یہ کھڑے ہوں گے نا، اس وقت کو اگر تم آج دیکھ لو نا تو تمہیں پتہ چل جائے ان کی کیا حالت ہوگی۔ اذ فزعوا فلا فوت، اور اس دن وہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی اللہ کے ہاں پوری کائنات کے کسی بھی کونے میں آپ چھپ جائیں وہ قریب ہی ہے، اللہ کے لیے وہ دور نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی کوئی ہوگا، کوئی مجرم، کوئی منافق، کوئی مشرک، اللہ اس کو پکڑ لیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب پکڑ لیے جائیں گے یا پھر جب اپنے سامنے موت کو دیکھتے ہیں، موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرما رہے وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب یہ چیز یعنی ایمان حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، یعنی ایمان جو ہے نا یہ ملتا ہے دنیا میں، کہاں پہ؟ موت سے پہلے دنیا میں، لیکن جب آپ فوت ہو گئے ہیں یا آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا، آپ نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیے، اب دنیا آپ سے بہت دور ہے۔ جب آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اب دنیا بہت دور نکل چکی ہے، اب وہ ہاتھ میں آنے والی چیز ہے وہ ماضی ہو گیا۔ جس طرح ماضی کا وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتا، اس طرح دنیا بھی ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب جو چیز آپ کو دنیا میں ملنی تھی، جو ایک ماضی کا حصہ بن گیا ہے، وہ بہت دور ہے، اب وہ آپ کو وہ کہاں سے ملنی؟ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کر لو گے؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بہت دور کی جگہ سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، آپ نے اس کے ساتھ کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور آپ جو تھے وہ پھینکتے تھے بغیر دیکھے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی اللہ کے رسول نے کوئی بات کرنی تو آپ نے کہنا یہ جھوٹ ہے، سننی بھی نہیں، اپنے سے ہیلے بہانے بنانے، بن دیکھے، بن سمجھے، بن غور کیے اللہ کے رسول کی بات کا، دلائل کا، معجزات کا انکار کر دینا۔ اللہ فرما رہے کہ آپ نے تو اس طرح بے حرمتی کی ہے، آپ نے تو اس طرح بے عزتی کی ہے، اور آج آپ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ آپ اس دین کو، اس ایمان کو حاصل کر سکو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، یہ اللہ انجام بیان کر رہے ہیں آخر میں کہ اللہ پھر کیا کریں گے ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کی چاہتوں کے درمیان اللہ رکاوٹ ڈال دیں گے۔ چاہت کیا ہے؟ ایمان مل جائے، ایمان کے بعد اللہ کی جنت مل جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کے رسول کی رفاقت مل جائے، حوض کوثر کا پانی مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، یہ ہے چاہت۔ اللہ فرما رہے وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اللہ ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان پھر رکاوٹ کو حائل کر دیں گے۔ کما فعل باشیائہم، اللہ فرما رہے بالکل اسی طرح جس طرح تم جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ میں نے کیا۔ یعنی یہ اللہ اس لیے یہاں پر ذکر کرتے ہیں اس بات کو کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا، کہ تم نئے نہیں ہو اس کائنات کے اندر جو میرا انکار کر رہے ہو، جو میرے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ تم سے پہلے بہت ساری بستیاں گزر چکی، جو کہ کل کے سبق میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو جو اللہ نے ان کو قوت اور مال اور طاقت عطا کی تھی۔ انہوں نے بھی انکار کیا، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا، تو تم کیا چیز ہو؟ تو یہ اس لیے اللہ ذکر کرتے ہیں پچھلے لوگوں کا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ بھی ختم ہو گئے ہیں، ہم نے بھی نہیں بچنا۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دوں گا. انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی کس میں تھے؟ شک میں تھے. لیکن وہ شک کون سا تھا؟ بے چین کرنے والا. یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول کا انکار تو کر دیتے تھے، اپنے انبیاء کا انکار تو کر دیتے تھے، لیکن دلائل اتنے واضح ہوتے تھے کہ دل کے اندر بے چینی رہتی تھی کہ یار پتہ نہیں کیا بن جانا ہے. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح وہ شک میں تھے آج تم بھی شک کے اندر ہو، لیکن یہ شک ایسا ہے جس نے تم لوگوں کو بے چین کر دیا.